اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روئے زمین پر 3 مسجدوں کو سب سے زیادہ مقدس قرار دیا. روئے زمین پر 3 مسجدوں کو سب سے زیادہ مقدس قرار دیا گیا. سب سے پہلے نمبر پر مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں اگر کوئی ایک نماز ادا کرے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. 1,00,000 نمازیں لکھی جائیں گی اس کے لیے. اور مسجد نبوی میں اگر کوئی ایک نماز ادا کرے تو 1,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا. اور مسجد اقصی میں اگر کوئی ایک نماز ادا کرے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. ان 3 مساجد کے بعد دنیا کی تمام مسجدیں ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے برابر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل میں تھے، نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام پر. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی وہ فلسطین کی جگہ ہے، فلسطین کی طرف ہجرت کی، وہاں ٹھہرے. اور فلسطین سے پھر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو لے کر آئے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی. ایک تعمیر تو آدم علیہ السلام نے کر دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی. تو فلسطین یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے. فلسطین وہ ملک ہے کہ جہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قوم نے جب ان کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، اور ان پہ عذاب نازل ہوا، اور لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اللہ نے بچا لیا. یہ فلسطین کی مقدس زمین ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں رہ کر وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کی. اور سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی کی تعمیر کی جنات کے ذریعے سے، جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی، بڑے بڑے چٹانوں کے برابر پتھر اٹھا کر لاتے تھے. اور اس میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ جب وہ مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے تھے، لاٹھی لے کر ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام پہ موت آئی. اب جنات تو سرکش قوم ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو مسجد اقصی کی تعمیر اسی جگہ چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو مرنے کے بعد اسی لاٹھی کے سہارے سے ایسے کھڑا فرمایا کہ جنات ان کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مسجد کی تعمیر مکمل کی، اور مسجد کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہیں گرا دیا. جنات کہنے لگے کاش کہ ہمیں پہلے علم ہوتا کہ یہ کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. اگر ہم پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ دنیا سے چلے گئے تو ہم اس تکلیف اور اس عذاب میں نہ پڑتے. سلیمان علیہ السلام نے وہیں سے پوری دنیا پر حکومت کی. زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. فلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام کا ایک محراب تھا، ایک کمرہ تھا جس میں وہاں عبادت کرتے تھے، وہ اسی فلسطین میں ہے. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش فلسطین میں ہوئی، اور حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے فلسطین میں پیدا ہوئے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا. جالوت کافر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا کہ ان کے خلاف لشکر تیار کرو. لشکر تیار کیا اور ان پر امتحان ڈالا گیا، آزمائش میں ان کو ڈالا گیا. یہ پیاس تو ان کو لگی ہوگی، سفر کیا لمبا، پیاس لگی ہوگی، لیکن سامنے جو نہر آئے گا اس سے پانی نہیں پئیں گے. 1-2 چلو پینے کی اجازت ہے، یہ امتحان تھا. لیکن وہ سارے پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے 313 کے. 313 رہ گئے، انہوں نے پانی نہیں پیا اور انہوں نے جالوت بادشاہ کو شکست دی. یہ وہی فلسطین کا واقعہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینے کی مسافت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مسافت رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کرا دی.
اور وہاں مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کو اللہ نے جمع فرمایا اور صفیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اور جب جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا یہ اللہ نے نبیوں کو جمع کیا، آپ آگے بڑھیں مصلی پہ، آپ نماز پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، امامت کرائی. یہ ہے مسجد اقصی فلسطین. اور پھر مسجد اقصی فلسطین عیسائیوں کے قبضے میں آیا، عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. ہزاروں انبیاء علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی قبریں یہاں ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو ابتدا میں حکم یہ تھا کہ نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جائیں. مدینہ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں سے بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور بیت اللہ شریف جنوب کی جانب ہے. تو 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. یہ ہمارا قبلہ اول ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف بنا دیا جائے، اس لیے کہ بیت اللہ شریف سب سے افضل ہے اور سب سے پہلے ہوئے زمین پر بنایا گیا گھر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف قبلہ بنا دیا جائے. لیکن اللہ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھوائیں تاکہ جو سارے نبیوں کا قبلہ تھا، بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ، انبیاء بنو اسرائیل کا قبلہ. تو اللہ نے یہ چاہا کہ جو امام الانبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس قبلے کی طرف بھی نمازیں پڑھیں تاکہ وہ سعادت بھی ان کو حاصل ہو. اور 17 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو سلمہ قبیلے کی مسجد میں گئے کسی کام سے. وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو صفیں کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، شمال کی طرف. 2 رکعتیں پڑھی، درمیان میں حکم نازل ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ پھیر دو. وہ صفیں بالکل صفوں نے رخ دوسری طرف پھیر دیا. اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے. وہاں 2 قبلے ہیں، ایک محراب اس طرف تھا، ایک محراب اس طرف. تو بیت المقدس یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، امت مسلمہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اور سب سے پہلے بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اپنے زمانے خلافت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک لشکر بھیجا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ لشکر ان کو کامیابی نہیں ملی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو ایک لشکر بھیجا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. وہاں کے جو پادری تھے ان پادریوں کو جمع کیا گیا، جو نصارہ کے دین کے بڑے ہیں ان کو جمع کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے اور یہ بیت المقدس کو پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہم کیا کریں؟ ان پادریوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو راستے میں کھڑی کر دو بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، اور پھر ان مسلمانوں سے کہو کہ یہ مسجد اقصی میں آ کر نمازیں پڑھیں، 5 نمازیں، اور واپس جا کر اپنے کیمپ میں رات گزاریں. جب لشکر کے امیر کو پتہ چلا تو انہوں نے سارے مسلمانوں کے لشکر کو جمع کیا اور قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ہم تو صرف قرآن پڑھنے والے ہیں، عمل اس پر نہیں کرتے. وہ عمل کرنے والے تھے. حکم دیا کہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہیں پست رکھیں. بس حکم سنا، سب نے اس پہ عمل کیا اور نگاہیں پست کر کے بیت المقدس کی طرف جاتے تھے. 3 دن کے بعد ان لڑکیوں کو بلایا. انہوں نے کہا ہماری طرف تو کسی مسلمان نے آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا. تو ان پادریوں نے کہا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے بادشاہ اور اپنے لشکر والوں سے کہا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بیت المقدس ان کے حوالے کر دو. لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی کہ جو آپ کا امیر المومنین ہے وہ خود آئے، ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کریں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے سواری پر سوار ہو کر آئے بیت المقدس کی طرف. صحابہ جب استقبال کے لیے نکلے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، پرانے کپڑے پیون لگے ہوئے.
انہوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ بیت المقدس والے مالدار لوگ ہیں اور اگر آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو آپ سے مرعوب نہیں ہوں گے, آپ نیا لباس پہن لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحن كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمن ابتغى العز في غيره اذله الله. فرمایا ہم دنیا میں سب سے ذلیل تھے, گرے پڑے قوم تھے, اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی. پوری دنیا میں ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے سے. اب اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے, کپڑوں میں, منصب میں, سواری میں, زیب و زینت میں عزت تلاش کرے, اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح بن گئے بیت المقدس کے. بیت المقدس فتح ہوا 663 عیسوی میں, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے نصارہ کا تسلط ہوا بیت المقدس پر, اور پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی, سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے. 6 صدی میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا, اور پھر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا, مسلمانوں کے قبضے میں رہا. فلسطین جس کو کہا جاتا ہے, تو فلسطین کے ساتھ ہماری نسبتیں وابستہ ہیں, مسلمانوں کا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ. اور اب کچھ عرصے سے تقریباً کوئی 60-70 سال سے جو اسرائیل کے نام پر ایک حکومت بنی ہے, اس کا اصل زمین پر کوئی وجود نہیں ہے. اسرائیل کی حکومت کا زمین پر کوئی وجود نہیں, یہ صرف امریکہ کے بل بوتے پر یہ حکومت قائم ہے. امریکہ کی طاقت سے یہ حکومت قائم ہے, اور امریکہ نے وہاں یہود کو بسایا. اسرائیل یہود کو کہتے ہیں, یہود کو بسایا, اور یہود مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ, ایمان والوں کے سب سے بدترین دشمن یہود ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہود کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پہ لعنت بھیجی, اور یہود کی حکومت ایسی ختم کر دی کہ قیامت تک ان کی حکومت دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. لیکن یہ اسرائیل کیسے قائم ہے؟ یہ امریکہ کے تعاون سے, امریکہ کے بل بوتے پر اسرائیل قائم ہے, ورنہ یہود کی حکومت نہیں آ سکتی مستقل طور پر. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. آج اس فلسطین میں جہاں مسلمان جہاد میں لگے ہوئے ہیں, اور بہت سے یہودیوں کو جہنم رسید کر دیا ہے الحمدللہ, لیکن مسلمان اب انتہائی مظلومیت کی حالت میں ہیں, پریشانی کی حالت میں ہیں. ان کی ناکہ بندی کر دی گئی, ان کے لیے ان کا پانی بند کر دیا گیا. اور ہمارے بہت سے علماء جنہوں نے یہاں کراچی میں پڑھا, مدارس میں یا رائیونڈ مرکز میں انہوں نے پڑھا, علم حاصل کیا, فلسطین کے رہنے والے وہاں سے وہ پیغامات بھیجتے ہیں, میسج بھیجتے ہیں کہ ہم پر اندھیرا ہے, بجلی بند کر دی گئی, پانی بند کر دیا گیا, خورد و نوش کا سامان بند کر دیا گیا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری پہلی آواز آپ تک پہنچے اور اس کے بعد نیٹ کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے اور ہم آپ تک اپنی آواز نہ پہنچا سکیں. یہ میسج آ رہے ہیں وہاں کے علماء کرام کے. تو اس وقت فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں, اور امریکہ نے اپنا اسلحہ سے لدا ہوا باہری بیڑا بھی وہاں پہنچا دیا. دوسری طرف مصر کی سرحدیں ملتی ہیں فلسطین کے ساتھ, لیکن مصر میں جب سے سی سی کی حکومت آئی تو مصر والوں نے بھی مظالم ڈھائے مسلمانوں پر. اب جس طرح ہمارا فلسطین سے تعلق ہے, رابطہ ہے, نسبت ہے, اس کا کیا تقاضا ہے؟ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق مکلف ہے. اس وقت ہماری دنیا کے جو اسلامی حکومتیں ہیں ان حکمرانوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے, اور وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے مسلمانوں کی حمایت میں. اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ امریکہ ان سے ناراض ہو جائے گا, امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. انتہائی بے غیرتی کی بات ہے ان مسلمان حکمرانوں کی. اور دوسری طرف مسلمان, ان کا کیا حال ہے؟ ایک حدیث میں سناتا ہوں, ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انکم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ یہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گی, ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گی, اور یہ قومیں ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گی مسلمانوں کے خلاف
جیسے گھر کی بڑی خاتون کسی پلیٹ میں کھانا رکھ دے اور اپنے بچوں کو بلاتی ہے، اس طرح یہ بلائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان کمزور ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان کمزور نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور رعب ختم کر دے گا، کفار مسلمانوں سے نہیں ڈریں گے۔ اور فرمایا پھر مسلمان ایسے ہو جائیں گے جیسے سیلابی ریلا آتا ہے، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ کی طرح مسلمان ہوں گے کہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئیں گے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، پانی بند ہو جائے جھاگ ختم۔ مسلمان آج جھاگ کی طرح ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے کفار دلیر ہو جائیں گے اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وہن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، تمہارا مقصد ہی دنیا کمانا بن جائے گا، دین کو پیچھے چھوڑو گے، دنیا کو مقصود بناؤ گے، اللہ اور رسول کو ناراض کرو گے، دنیا کو مقصود بناؤ گے، دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے گی۔ اور دوسری بات، موت کو برا سمجھو گے، جہاد سے پیچھے رہو گے، جہاد میں تمہیں موت نظر آئے گی۔ آج وہی زمانہ ہے، وہی حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کفار متحد ہیں لیکن مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو رہے، اور مسلمان حکمرانوں کی غیرت تو ختم ہو چکی، لیکن ہم ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیوں بزدل ہو چکے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی محبت اپنے دلوں میں ڈال دی، دنیا کو اپنا مقصد بنا دیا، دنیا کے لیے ہم دین کو قربان کر رہے ہیں۔ اور مسلمان آج اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں۔ اب تو مساجد میں قنوت نازلہ شروع کرنی چاہیے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے اور کفار اور یہود کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ امام قنوت نازلہ پڑھے اور پیچھے مقتدی آمین کہیں آہستہ، اور اپنی نمازوں میں دعائیں کریں ان مسلمانوں کے لیے، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، یہود اور کفار کی تباہی کے لیے بد دعائیں کریں۔ وہ دعا بھی آج ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی غیرت دے، ان میں تو اتنی غیرت بھی نہیں کہ آواز بلند کریں کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ وہ چندوں کے ڈبے بھی صاف کر کے پھرنے لگے۔ خیال کرنا چاہیے، اس میں ہر ایک کو چندہ نہیں دینا چاہیے، جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کے پاس ایسے وسائل اور ذرائع ہیں کہ یہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے پاس ہمارا مال پہنچا سکتے ہیں، اس کو چندہ دینا چاہیے، اوروں کو نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے دل میں جہاد کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔